بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، حکومتیں خوشحالی کے لیے کام کرتی ہیں، حکومتیں جدت کے لیے کام کرتی ہیں، حکومتیں قوم کے اعتماد کے لیے اور ریاست کے بین الاقوامی اعتماد کے لیے کام کرتی ہیں۔ میں سب سے پہلے بات کروں گا خوشحالی کے حوالے سے اور خوشحالی کے اس سفر کے حوالے سے جس کا آغاز اس وقت ہوا جب ہم پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا۔ ایک بڑی جدوجہد کی گئی اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا۔ ڈیفالٹ سے بچنے کے بعد اب ترقی کا سفر اور خوشحالی کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ آج کی میڈیا رپورٹس کے مطابق جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس مالی سال کی پہلی ششماہی میں، یعنی کہ میں مالی سال کی بات 2024-2025 کی کر رہا ہوں، اور اس کی پہلی ششماہی کی یعنی کہ پچھلے برس 2024 کے جولائی سے دسمبر تک کی بات کر رہا ہوں، اس پورے عرصے میں گاڑیوں کی فروخت میں 54% کا ایک بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ان میں گاڑیاں جو شامل ہیں، ان میں کاریں بھی شامل ہیں، لائٹ کمرشل وہیکلز بھی شامل ہیں، پک اپ ہیں، وینز ہیں، اس طرح ٹریکٹر کے علاوہ باقی گاڑیاں تمام شامل ہیں۔ اگر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ اعداد و شمار بتاؤں تو جو اس سے پیچھے برس تھا، یعنی کہ 1 جولائی سے دسمبر کی بات میں نے ابھی کی، ایک اس سے پیچھے جو جولائی سے دسمبر گزرا تھا، یعنی کہ 2023-2024 کی بات کر رہا ہوں، اس مالی سال میں جو گاڑیاں فروخت ہوئی تھیں وہ 39,453 تھیں، لیکن جو پچھلا جولائی سے دسمبر گزرا ہے اس میں گاڑیوں کی فروخت ہے 60,676۔ یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے، آدھے سے زیادہ، یعنی کہ آپ کو 54% اضافہ ملتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ شرح سود کم ہو رہی ہے، اور کم ہوتی ہوئی شرح سود کے ساتھ آپ گاڑی جو ہے لیز کرانے کی پوزیشن میں زیادہ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ افراط زر میں کمی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک خوشحالی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ گاڑیوں کی بات کرتے ہیں، غریب کی بات نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی عوام ہیں، عام لوگ ہیں جو سڑکوں پر گاڑیاں لے کر آتے ہیں اور گاڑی خریدنے کا خواب رکھتے ہیں، اور اگر خوشحالی آ رہی ہے تو تمام طبقات کے لیے یہ یکساں طور پہ آگے بڑھیں گے۔ پھر میں نے دوسری بات کی کہ حکومت جدت کے لیے کام کرتی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں بڑے فیصلے کیے گئے، اور الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ ہے وہ کیا گیا، یعنی کہ جگہ جگہ چارجنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری جو بتا رہے تھے کہ آپ 18 سے 20 لاکھ کی انویسٹمنٹ کریں گے اور گلی محلوں میں جب یہ چارجنگ سٹیشن لگیں گے تو یقینی طور پر اس میں بڑی بڑی گاڑیوں کی میں صرف بات نہیں کرتا، بلکہ اب الیکٹرک بائکس آ رہی ہیں، پک اپس آ رہی ہیں، چھوٹی کاریں آ رہی ہیں، تو وہ تمام وہاں پر چارج ہو سکیں گی۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ایک بڑا انیشیٹو دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ چارجنگ سٹیشن لگائیں گے تو جو کمرشل ریٹ کوئی 70 روپے کے لگ بھگ تھا، اس کو کم کر کے 40 روپے یونٹ آپ کو بجلی وہاں سے ملے گی۔ ظاہر ہے جب آپ کو سستی بجلی ملے گی تو آپ اس سستی بجلی کے ساتھ آگے لوگوں کو چارجنگ کی سستی سہولت بھی دیں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جیسے ہی قواعد و ضوابط بن جاتے ہیں تو اس کے بعد چارجنگ سٹیشن کے قیام کے لیے 15 دنوں کے اندر رجسٹریشن اور کاروبار کی اجازت ہوگی۔ یقینی طور پر اس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو کاروبار ملے گا، روزگار ملے گا، یہاں پر ملازمت کے مواقع جو ہیں وہ بھی پیدا ہوں گے۔ یہ میں عوامی سطح پر، نچلی سطح پر بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پیٹرول پہ اور ڈیزل پر اپنے انحصار کو کم کریں گے تو اس سے آپ کے بھاری زر مبادلہ جو ہے اس کی بھی قومی خزانے کو بچت ہوگی، ڈالر کے اوپر جو ہمارا پریشر ہے وہ بھی کم ہوگا۔ خوشحالی کی بات ہوگی، جدت کی بات ہوگی، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب بات کرنی ہے اعتماد کے حوالے سے۔ ایک وقت تھا کہ کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں 3 برس پرانی بات کر رہا ہوں، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد کوششیں کی گئی، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، اور پھر آئی ایم ایف بھی حیران رہ گیا کہ آپ نے کس طرح اپنے اعداد و شمار کو تبدیل کیا ہے، آگے بڑھے ہیں۔ اب عالمی بینک کی طرف سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کو 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر $20 ارب دینے کا فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر، ان کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں، اور اس کا جو فائدہ ہمیں ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو
ہر برس $2 ارب کم و بیش ملیں گے، جن کے جو مین ٹارگٹ ہوں گے وہ یہ ہے کہ بچوں کی فلاح و بہبود، بچوں کی صحت کے حوالے سے ان بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا جن کی جسامت بھی خوراک کی کمی کی وجہ سے کم رہ جاتی ہے، قد کم رہ جاتے ہیں، بچے جو ہیں وہ خصوصی طور پر اس سے مستفید ہوں گے۔ پھر موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان کے حوالے سے کام اس میں ہوگا، صاف پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی پر اس پر کام کیا جائے گا، نجی سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے گا، اور جو اس میں کچھ ٹارگٹ بھی مقرر کیے گئے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ 15% پر لے کر جائیں گے، جو آپ کی قابل تجدید توانائی ہے، رینیویبل انرجی جس کو کہتے ہیں، 10 گیگا واٹ کا اس میں اضافہ کیا جائے گا، کوئی 12 ملین طلبہ ہیں ان کو اسٹوڈنٹس کو معیاری تعلیم کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، کوئی 50 ملین ایسے پیشنٹس ہیں جن کو صحت کی سہولیات نہیں ملتی، ان کے لیے صحت کی سہولیات ممکن بنائی جائیں گی، صاف پانی کی میں بات کر رہا تھا، صفائی کی بات کر رہا تھا، کوئی 60 ملین لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر سیلاب اور دیگر آفتیں جو ہیں ہمارے کوئی 75 ملین لوگ جو کہ بار بار ان سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے کام ہوگا۔ میں اس کی رپورٹ دیکھ رہا تھا تو 24 میں سے 19 ڈائریکٹرز نے پاکستان کے لیے یہ منظوری دی، اس کے حق میں رائے دی، اور غالباً پاکستان پہلا ملک ہے جو اس قسم کے پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت اتنی زبردست قسم کی انویسٹمنٹ لینے جا رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے، پاکستان کی اکانومی پر بات کریں گے، آنے والے اچھے دنوں سے بات کریں گے، اس پر بات کریں گے کہ یہ جو گاڑیاں اتنی بڑی آٹو سیکٹر اتنی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، حکومت کو مزید کیا کرنا چاہیے کہ سستی گاڑیاں بھی ہمیں یہاں پر ملیں۔ میں اس میں بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر ذکی اعجاز صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے، بہت بہت شکریہ ذکی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں سیب مرخوب صاحب کا، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے سیب صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کاشف انور بھی جو کہ سابق صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، ان کا بھی شکریہ، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ذکی صاحب، حکومت یہ جو اس وقت تک اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہمیں کچھ آگے بڑھ کے سوچنا ہے، آگے بڑھ کے بات کرنی ہے کہ گاڑیاں آٹو سیکٹر کی پروموشن، اس کی کارکردگی زبردست رہی، حکومت اس میں مزید کیا کرے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو، آپ کا کیا آج کے پروگرام میں بلانے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کی، خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب کی اور آرمی چیف صاحب کی جو مستقل جو فوکس ہے وہ پاکستان کی معاشی ترقی کو بہتر کرنا ہے۔ سر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، ستمبر 2023 میں حالات یہ تھے کہ $350 کا مارکیٹ میں ہو چکا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عاصم منیر صاحب اس وقت کیونکہ دیکھ رہے تھے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، تو صرف ایک ان کے اقدام سے، جس میں افغانستان ٹریڈ ہو رہی تھی اور ڈالر اس کی صورت میں باہر جا رہا تھا، صرف اس کو انہوں نے روکا، اور ستمبر 2023 سے لے کر آج تک ڈالر جو ہے مستقم ہے 278 پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نیچے کی طرف جا رہا تھا وہاں سے وہ واپس اپنی ترقی کی طرف گامزن ہوا۔ اسی طرح 2024 میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اور SIFC نے دو بڑے اہم کام کیے۔ ایک تو IPPs کے حوالے سے انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا، اس پہ ٹاسک فورس بنائی، اور آج تقریباً 22 جو IPPs ہیں وہ کلوز ہو چکے ہیں، باقی ان پروسیس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جلد بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 25-26 روپے 9 سینٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 22% تھا جنوری 2024 میں، آج وہ الحمدللہ 13% پہ کھڑا ہے۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 5 دفعہ گورنمنٹ نے جو ہے اس کو انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا ہے، اور ابھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو 8% تک ہو سکتا ہے، گنجائش ہے۔ وہ 6% کی بات کر رہے ہیں، لیکن 8-9 پہ تو سنگل ڈیجٹ پہ تو اتفاق ہے کہ آ جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، اب آپ نے ذکر کیا سر EV گاڑیوں کا۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس وقت جو پٹرول اور ڈیزل کا جو امپورٹ بل ہے سب سے زیادہ وہ ہے، جو کہ تقریباً $15 بلین اور $18 بلین ہے۔ ایک سال پہلے $18 بلین ہم نے پے کیا ہے، اور اس سال جو ہے وہ $15 بلین پے کیا ہے۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو 2030-2035 کا ویژن بنانا چاہیے کہ ہم نے کتنے پرسنٹیج گاڑیوں کو یا اپنے فیول کو یا امپورٹ بل کو کتنے پرسنٹیج کم کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں ریورس ورکنگ کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے EV کی گاڑیوں کے حوالے سے، چارجنگ کے حوالے سے،
سر آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے اسی طرح LPG پہ گاڑیاں ٹرانسفر ہوئی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کو جو میری ایک دو تجویز یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ 15 لاکھ یا 20 لاکھ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی سر, اس کے لیے پارکنگ چاہیے ہوگی گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو جگہ خریدنی ہوگی. اسٹیشن تو ایک ہے نا, اس کے لیے تو شاید 15-20 لاکھ روپے خرچہ آئے, لیکن اس کے لیے ایک لینڈ, دو اس میں آپشن ہے سر. ایک ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو لینڈز اویلیبل ہیں شہروں کے اندر وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے آئے, کہ گورنمنٹ وہ جگہ دے اور ایک پرائیویٹ پارٹنر جو ہے اس کے اوپر انویسٹ کرے اور جو اس کی شیئرنگ ہو وہ برابر ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کام کے لیے سافٹ ٹرم 4% 5% کے اوپر لون دے, اور لانگ ٹرم کے لیے سافٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت جلدی یہ جو الیکٹرک گاڑیوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ آ جائے گا, اور اس سے سر سب سے بڑا اس فائدہ ہوگا جو اس وقت ہمیں کلائمیٹ جو چیلنجز ہیں, جو کلین ابھی اسموک کی جو بات کی جا رہی تھی ذکی صاحب, وہ یہ کی جا رہی تھی کہ کوئی 70 to 80% جو شیئر ہے وہ گاڑیوں کی وجہ سے جب تحقیق کی گئی تو وہ سامنے آیا. اگر ہم الیکٹرک وہیکلز کی طرف جاتے ہیں, اور عمومی طور پہ سہیب صاحب ہوتا کیا ہے, سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب ہم الیکٹرک وہیکلز کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑی بڑی گاڑیاں جو کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی ہے, 2.5 کروڑ کی گاڑی ہے, ان کی جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے اب یہ سینیریو چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. موٹر سائیکل بھی آ گئی ہے, اب ہاں 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ میں آپ کو یہ موٹر سائیکل بھی ملنا شروع ہو گئی ہے. چھوٹی گاڑیاں میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت کچھ برانڈز ایسے آئے ہیں 40 یعنی کہ آپ ایک ایسی گاڑی جو کہ 40-50 لاکھ کی لینے جا رہے ہیں, آپ اس کی جگہ پہ 40 لاکھ کی الیکٹرک وہیکل لے سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ کا گھر سولر پہ ہے تو آپ کا تو مفت ہو گیا. اور میں یہاں آپ کو بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, جو سب سے اہم بات ہے پاکستان میں مائننگ اینڈ منرلز اویلیبل ہیں جی, تو جو اس گاڑیوں کے لیے جو بیٹری سب سے جو مین کاسٹ ہے گاڑیوں میں الیکٹرک کار میں وہ بیٹریز ہیں. اس کا جو را مٹیریل ہے نکل کی صورت میں, لیڈ کی صورت میں اور لیتھیم کی صورت میں, وہ پاکستان میں اویلیبل ہے بے تحاشا, کئی سالوں کے لیے اویلیبل ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں گاڑیاں یہ بن سکتی ہیں, اس کا مین جو اس کا جو سورس ہے وہ بیٹری کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ, اگر ہم اس وقت لیتھیم بیٹری خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یار وہ بہت اچھی جا رہی ہے تو وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو وہ ہم کر سکتے ہیں کو راہ صورت میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ایک اور بزنس اس کے ساتھ ایک اور نکلے گا. انڈونیشیا نے یہ 5 سال پہلے یہی کر رہا تھا کہ وہ اپنے جو را مٹیریل کو ایکسپورٹ کر رہا تھا, اس نے بین لگا دیا اور وہاں اس نے بیٹری پلانٹس لگا دیے. آج وہاں پر الیکٹرک کار میں اس سہیب صاحب حکومتوں کو میں بنیادی بات کر رہا تھا کہ حکومتیں خوشحالی کے لیے کام کرتی ہیں, جدت کے لیے کام کرتی ہیں, ایک اعتماد کے لیے کام کرتی ہیں, قوم کی عزت کے لیے کام کرتی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سارے سٹیپس جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ شکریہ. دیکھیں آپ نے اعتماد کی بات کی, میں یہیں سے شروع کرتا ہوں. کنفیوشس سے کسی نے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ کسی ملک کو طاقتور ترین ہونے کے لیے کن 3 چیزوں کی ضرورت ہے. جی, اس نے کہا ٹرسٹ, اس کے بعد اسٹرانگ آرمی اور انف فوڈ. اب آپ دیکھیں کہ اس پر ٹرسٹ گورنمنٹ ٹو پبلک بھی قائم ہے کہ عوام کا گورنمنٹ پہ اعتماد ہے, گورنمنٹ کا پبلک پہ اعتماد ہے کہ ہم دونوں ایک پیج پر ہیں, اور باقی ادارے بھی ایک پیج پر ہیں, سب کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے. اچھا یہی ٹرسٹ اگر ہم اس کو انٹرنیشنلائز کر لیں تو پاکستان پہ دوسرے ملکوں کا اعتماد ہے, دوسرے ملکوں پہ ہمارا اعتماد ہے. تو مطلب ایک ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ تھا پچھلے 3-4 سال رہا وہ ختم ہو گیا. دوسرا کہ آرمی بھی اسٹرانگ ہے اور فوڈ بھی انف ہے. ابھی آپ نہیں سن رہے کہ کوئی آپ کو پرابلم آیا ہوا کہ گندم نہیں ہے, چینی نہیں ہے, فلاں چیز غائب ہوگی, فلاں چیز غائب ہوگی. تو مارکیٹ میں ہر چیز اویلیبل ہے. اچھا یہ تو اس کی پوزیشن ہے. اب گورنمنٹ نے جو ساری پالیسیز پر ترتیب دی وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ بڑھے. پیسہ بینکوں میں چلا گیا تھا کیونکہ ڈبل ڈیجٹ منافع لوگوں کو بینکوں سے مل رہا تھا. پراپرٹی میں تھوڑا سا سلمپ آ گیا کیونکہ ٹیکسیشن پالیسی چینج ہو رہی تھی. غلط نہیں ہو رہی تھی, ہو تو ٹھیک رہی ہے لیکن چینج ہو رہی ہے. تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی, ان کو پرابلم پیدا ہو گیا. لوگ پیسہ نہ کہیں کسی اور طرف گیا نہ پراپرٹی میں گیا, ایک دم ہر جگہ پہ رک گیا. تو اب گورنمنٹ نے جیسے ہی پرائم منسٹر نے اور منسٹر فائنانس نے خود کہا کہ اتنا انٹرسٹ ریٹ جو اتنے بیسک پوائنٹس وہ کم کیا جائے گا, تو اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے بھی مانا اس چیز کو. تو اگرچہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ کم ہونے سے ایک دم پیسہ چلا گیا کاروں کی انویسٹمنٹ پہ. اور یہ اب اس میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑی گاڑیاں, لوگ خود مطلب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے ڈرائیور بھی گاڑیوں کا کرتے ہیں کہ انہوں نے سستی خریدی 10-5 لاکھ کی خریدی, وہ آگے 6 لاکھ میں بیچ دی, 6 لاکھ کی خریدی 7-8 لاکھ میں تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن کر کے بیچ دی. تو اس میں ایک کامن مین بھی پیسہ کما رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑ پتی یا بلینئر پیسہ کما رہا ہے. اس بزنس میں ایک عام آدمی بھی پیسہ کما رہا ہے. اچھا اس کے بعد جب ہر چیز جو ہے وہ چینج ہوئی, مارکیٹنگ کا پرسیپشن چینج ہوا,
تو جیسے بائکس پر لوگوں نے سامان دینا شروع کیا, گاڑیوں پہ بھی دے رہے ہیں. گروسری ساری کی ساری آپ دیکھیں گے فیوچر میں 5-10 سال میں دکانیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ والمارٹ امریکہ میں پٹ گیا. مطلب اب سر چیز ٹریڈ جو ہے وہ امیزون سارا کچھ اس پہ لے آیا اپنے انٹرنیٹ پہ. تو انٹرنیٹ مارکیٹنگ ہے. اچھا گورنمنٹ اب یہ کر رہی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے جو ایک ویکیوم تھا اس کو پورا کر رہی ہے, اور اس کے لیے ورلڈ بینک نے فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں بھی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں یہ جو ان کا پلان ہے یہ 30-40 بلین کا ہے. 10 ایئرس پلان جو ہے اس میں وہ کم از کم 30 ارب اور زیادہ سے زیادہ 40 ارب کا انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے. ماضی میں کبھی بھی 3 سال کے لیے وہ 3 ایئر فریم ورک بناتے تھے اور اس میں وہ تقریباً $3.5 بلین کا اس کا پروجیکٹ ہوتا تھا. یہ فرسٹ ٹائم ہے ہسٹری جس میں ہماری 74 ایئرس میں وہ پہلی مرتبہ انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ دیا ہے. اور اس پروجیکٹ میں جو آپ نے بتایا ہے کہ مطلب پاکستان کا بہت بڑا پرابلم تھا اسٹنٹڈ بچے, ہمیں خوراک پوری نہیں مل رہی. 40-50-60% مختلف رپورٹس کے مطابق کوئی اس میں ہمارے پاس سالڈ جینوئن رپورٹس نہیں ہیں. جو چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے اپنی ٹیک اوور کرتے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے فوڈ کے لیے ایک بڑا پروگرام شروع کیا تھا, نیوٹریشن کا پروگرام شروع کیا. وہ بھی اس کی مطلب آف شوٹس ہیں. اور جو مطلب گورنمنٹ نے اس وقت انرجی کے اور یہ سارے پلان بنائے ہیں یہ ہوا میں نہیں کھڑے کیے. اس کے لیے اگر آپ اس کے پہلے 2 پیج پڑھیں گے تو آپ کو پتا لگے کہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی ہوئی ہے. اور یہ جو انرجی سیکٹر کا پلان ہے مطلب اینی پالیسی ہے یہ اس پہ انہوں نے سارے ورلڈ بینک IMF اور یہ سارے اس پہ ایک پیج پر ہیں کہ یہ ہم کریں گے. اور سولر انرجی جو ابھی مطلب یہاں پہلے بھی بات ہو رہی تھی, ذکی صاحب بھی کہہ رہے تھے, تو وہ یہی ہے کہ سولر کی اس وقت بہت زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے. پیٹرولیم کا بل ہمارا تقریباً $4.5 ارب کم ہو گیا, $16.5 ارب سے تقریباً $12.5 ارب پہ آ گیا. لیکن جو 22.7% انکریز آ گیا مزید امپورٹ بل میں, امپورٹ بل اتنا ہی رہ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ٹینز آف تھاؤزنڈز جو ہیں نا وہ امپورٹ میں ہیں, ان پروسیس ہیں. سولر پینلز جو ہیں کنٹینرز ہیں ان کے تھاؤزنڈز میں ہے, وہ مطلب ٹینز آف تھاؤزنڈز میں. تو ان کے آتے ہی ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 10 سے 12 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سولر پہ چلی جائے گی. ابھی تقریباً کوئی 2,500-3 ہزار کے قریب ہے, کوئی ایگزیکٹ فگر ابھی نہیں بنے, جو مطلب چند مہینہ پرانا تھا اس کے مطابق 2,500 تھا. اس سے انرجی یعنی آپ کو تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا ایک منظرنامہ نظر آ رہا ہے, وہ معیشت کا ہو, وہ عوامی سطح پہ روزگار کا ہو, خوشحالی کا ہو. میں کاشف انور صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. کاشف صاحب السلام علیکم. سلام. ایک وقت تھا کہ کوئی ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن IMF کے بعد ورلڈ بینک نے جس طرح کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک دیا ہے اور بات کی جا رہی ہے ایک بڑی انویسٹمنٹ کے حوالے سے, پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بہت خوش آئند بات ہے اور یہ بہت آسان نہیں تھا. ہم 2023 میں بالکل ڈیفالٹ ہونے پہ جا رہے تھے اور پھر 1 سال کے لیے $3 بلین کا ہمیں بیل آؤٹ پیکج ملا 2024 میں. پھر اس کے بعد جب ہم نے اس کو پورا کیا, جس کی بہت سی کڑی اور سخت شرائط تھیں, جس میں ہم نے اپنے بجلی کی پرائسز کو بڑھایا, ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا, ہم نے عوام پہ اور بھی, کیونکہ ہمیں اس کو پورا کرنا تھا. اور اس کے بعد پھر جب $7 بلین کا جب ہمیں IMF کا پیکج ملا 3 سال کے لیے, تو پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی. ہم کہاں پر ہم لون نہیں دے پا رہے تھے اپنے جو غیر ملکی ہمارے قرضے تھے, اور پھر اس کے بعد پاکستان آپ کا ٹریک پہ آتا ہے, ہمارا انٹرسٹ ریٹ نیچے ہوتا ہے, ہمارا جو روپی اور ڈالر کی جو پیرٹی ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے, ہمارے باقی مسائل ٹھیک ہوتے ہیں, جس کا سارا کریڈٹ ہماری تمام ایجنسیز کو جاتا ہے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو جاتا ہے, اس پریزنٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے. اور یہ بھی جو اس وقت انیشیٹو لیا گیا ہے, اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں کہاں پر ہم ایک بلین $2 بلین کے لیے پرائم منسٹر صاحب اور ہماری حکومتیں محنت کرتی ہیں, تو یہ $30 بلین کا جو انہوں نے کہا ہے کہ 30 سے 40 بلین ہوگا 10 سال کے لیے. اور جو سب سے بڑی بات ہے, انہوں نے پاکستان کی بہتر پوزیشن کو دیکھ کر دیا ہے. انہیں یہ نظر آیا ہے کہ اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ مستحکم ہو رہی ہے اور اس میں بہت سا پوٹینشیل ہے. اگر وہ یہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی تو یہاں پر جابز بھی کریٹ ہوں گی. الٹیمیٹلی یہ صرف ایک پرپز کے لیے نہیں دیا گیا, یہ ہمارے یہاں پر ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے دیا گیا ہے. یہاں پر ہمارے جو کلائمیٹ چینج سے مسائل آ رہے ہیں اس کے لیے اس پیسے کو دیا جا رہا ہے, اور یہ پیسہ ہمارے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے بھی دیا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو گروتھ ہے وہ یہاں پر گروتھ ہو. اور صرف اسی کے لیے بھی نہیں, ہمیں یہاں پر اگر ہم یہ سولر پہ بھی لا رہے ہیں,
کہ یہاں پر اگر ہم گرین انرجی کی طرف جائیں گے، اس سے ہمارے تقریباً 10 گیگا واٹس آف رینیوبل انرجی پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور ہمارے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بھی بڑھانے کے لیے وہ تقریباً 15% تک لے جانا چاہ رہے ہیں. تو امید ہے کہ اگر ہمارا اسی پیس پہ چلتا رہا، ہماری پالیسیز میں اسی طرح سے کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی رہی. لیکن ایک بات ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جس طرح سے حالات خراب ہو رہے ہیں باہر، ابھی بھی آپ دیکھ لیں امریکہ میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا اس سے باقی ممالک کو فرق نہیں پڑے گا؟ اس وقت بھی فلسطین میں جو جنگ ہے، کیا اس سے فرق نہیں پڑا؟ ہماری جو رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی ہے، کیا اس سے فرق نہیں پڑا؟ تو باقی انٹرنیشنلی ہمیں ایونیوز کو بھی دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنلی یہ باقی چیزیں ٹھیک رہیں، اور جو ہمارا جو امپورٹ کا بل فیول کا کم ہوا ہے، وہ اس لیے کم نہیں ہوا کہ ہم نے کنزمپشن کم کر دی ہے، وہ اس لیے کم ہوا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہو گئی ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم یہ جانتے ہیں، یہ تمام ٹیکنالوجیز کی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ہمیں طرف جانا ہے، اگر ہم آپ اس سے پہلے ای وی کی بات کر رہے تھے، اگر ہم اس کی طرف جانا ہے تو وہاں پر بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم سولر پہ جاتے ہیں تو ہماری جو سولر سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ وہ جو پالیسیز بنائے اگلے 5 سال کے لیے اس میں کوئی چینج نہ دے، کیونکہ یہاں پر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے بجٹ میں کیا چینج آ جانا ہے. جی جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک حکومت نے جو پالیسی ایک اختیار کی کہ ہم نے ٹھیک ہے قرض ضرورت تھی ہماری، ڈیفالٹ سے بچنا تھا ہم نے، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں سرمایہ کاری کے ساتھ. وہ قطر گئے، یو اے ای گئے، وہ سعودی عرب گئے، ہر جگہ انہوں نے جو بات کی، مین بات کی، وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے کی. تو اس سے بھی تو کچھ ہمارا لوڈ کم ہوگا، جو پیسہ آئے گا وہ سرمایہ کاری میں آئے گا، وہ قرض میں کم آئے گا. ہم دیکھیں، ہم جب ڈالرز کی بات کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے یا تو وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا دے، یا اس کے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز پیسہ زیادہ بھیجیں، یا اس کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ زیادہ ہو. تو یہ کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو جب تک آپ کا فورن انویسٹر نہیں آئے گا، اور اس وقت فورن انویسٹر کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ڈیفالٹ نہیں کیا. پہلے اگر آپ کو 1 سال کا پروگرام ملا، آپ نے اس کو کامیابی سے پورا کیا. اب آپ کا 3 سال کا پروگرام چل رہا ہے، اور ہم بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے جتنے باقی ڈونر ایجنسیز ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں، آپ کے جو لونز ہیں وہ آپ کے ری شیڈیول ہو جائیں، آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہو تاکہ آپ کی اکانومی کا پہیہ چلے. آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہو، جو آپ کا ایک اعتماد اتر گیا تھا باقی ممالک کا پاکستان کے اوپر سے، وہ انویسٹر اس ملک کے اندر دوبارہ آ کے انویسٹمنٹ کرے. صحیح. ذکی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے ایک پالیسی دے کہ جس میں زمین بھی استعمال ہوگی، اس میں مزید سہولت دی جائے. وہ خیر پنجاب حکومت بھی کوئی آسان کاروبار اسکیم لے کے آئی ہوئی ہے جس میں کوئی 3 کروڑ تک قرض بھی دیا جا رہا ہے. اس میں آج میں دیکھ رہا تھا کل کیبنٹ نے کوئی مفت اراضی دینے کا، شاید وہ کولیبریشن اپنی جگہ پر ہو جائے. لیکن یہ جب ہم چلے جائیں گے الیکٹرک چارجنگ کے اوپر اور یہ اسٹیشنز بنیں گے بجلی کے علاوہ، یہ سولر پر بھی بن سکتے ہیں. اگر کوئی انویسٹر جو ہے ایک اسٹیشن لگائے وہ سولر کے ساتھ کرے، اسے تو بہت سستا پڑے گا. جی نجم صاحب، آپ نے جو بات مینشن کی ہے، جو پوائنٹ مینشن کیا ہے، بڑے اہم بات کی آپ نے، کہ اگر کوئی بھی چارجنگ یونٹ جو ہے، جو اسٹیشن ہے، وہ بجلی گرڈز کے ساتھ ساتھ اگر وہ سولر بھی انسٹال کر لیتا ہے تو اس کی کاسٹ، جیسے گورنمنٹ نے ابھی 71 پوائنٹ سم تھنگ سے کر کے 39.70 کی ہے، تو اس کی جو ایوریج کاسٹ اس سے بھی کم آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے علیحدہ سے کوئی پالیسی گورنمنٹ کو اناؤنس کرنی چاہیے. اور اگین اس سے کیا ہوگا کہ گرین انرجی ڈیولپ ہوگی، انوائرمنٹ بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کا جو اقدام ہے، پرائم منسٹر صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا جو اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوش آئین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت بڑی ایک امپلائمنٹ ڈیولپ ہو جائے گی، ایک اسمال میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپ ہو جائے گی، چھوٹے کم پیسوں کے ساتھ ایک بہت بڑا، ہزاروں میں نہیں باقی لاکھوں میں پورے پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو یہ یونٹس لگیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور جیسے کاشف انور صاحب نے کہا اور آپ نے کہا، ورلڈ بینک جو ہے اس وقت کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے اندر $20 بلین دے رہا ہے، جو 2025 سے 2035 کے درمیان کا پروگرام ہے.
جس میں چائلڈ نیوٹریشن ہے, پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, کلین انرجی کی بات کی ہے, کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی ہے, کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے. میں نجم صاحب یہاں بتاؤں کہ 2,30,00,000 بچہ ہے جو 1 سال سے لے کے 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک ہے, یونیسیف کی اعداد و شمار کے مطابق, جو اسکول نہیں جاتے. اور اسی طرح 40% جو بچے ہیں جو 1 سے 5 سال ہیں ان کو معیاری خوراک نہیں ملتی, جس کی وجہ سے ان کا جو قد ہے وہ نارمل کم ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے بھی مینشن کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو $20 بلین ہمیں ملیں گے اگلے 10 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 جو ایریاز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یہ ہماری ملک کی تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہمیں جب تک کوئی ملک ایجوکیشن میں آگے نہیں جائے گا وہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو یہ اس سے بھی بڑا اہم ہے. تو صحت مند ہونا, تعلیم کا حاصل کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی یہ ساری چیزیں آپس میں دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ ملی لنک جلی ہیں نا. بالکل. آپ اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو بڑھاتے ہیں, سرکار کے پاس پیسے آتے ہیں, وہ سرکار آپ کے اوپر خرچ کرتی ہے, اس کے ذریعے زیادہ سڑکیں بنتی ہیں, زیادہ اسکول بنتے ہیں, زیادہ اسپتال بنتے ہیں. اگر آپ کے بچے صحت مند ہوتے ہیں, وہ آپ پر بوجھ نہیں ہوتے, تو وہ خود کماتے ہیں, اچھے طریقے سے کماتے ہیں. اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, وہ زیادہ بہتر طریقے سے کماتے ہیں. تو اوور آل مل کے ہم ایک ہیلدی نیشن کی طرف, ایک سکسیسفل نیشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں. جیسا میں ایک بات یہاں پر مینشن کرتا جاؤں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت ایک اسٹرینتھ ہے نا, وہ ہے ینگ جنریشن یوتھ, جو کہ تقریباً 60% ہے, ہماری 15 کروڑ عوام بنتی ہے ہماری جو پاپولیشن ہے. اگر ہم ان کو, جس طرح کوالٹی ایجوکیشن کی بات ہوئی ہے, اس میں اگر ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں, آئی ٹی کے اوپر فوکس کریں, اے آئی کے اوپر فوکس کریں, تو ہم اپنے بچوں کو, اپنے ریسورس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اس وقت جاپان میں ینگ جنریشن کی شارٹیج ہے, انڈیا میں ایون شارٹیج ہو گئی ہے, چائنا میں شارٹیج ہے, یورپ میں شارٹیج ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 لاکھ بچہ اگر پاکستان سے باہر جاتا ہے تو $1 بلین باہر سے آتا ہے. تو اگر ہم اس کا بھی پروگرام بنائے, ہم جی یہ پہلے پرائم منسٹر کا یوتھ ایکسچینج پروگرام کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا, رانا مشہود اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو وہاں پر جو اجلاس ہوا اس میں وزیر اعظم نے خاص طور پہ نشاندہی کی کہ آپ ان ایریاز کو فوکس کریں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کریں, اور خاص طور پہ آپ یہ جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں اس طرح جانے کی حوصلہ شکنی کی جائے, اس کو روکا جائے, قانونی طریقے سے اس پہ آگے بڑھیں. میں سیف صاحب, آپ بڑی نظر رکھتے ہیں, عوام پہ بہت زیادہ جو ہے چیزوں کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب الیکٹرک وہیکلز کی بات کی جاتی ہے تو یار یہ تو امیروں کے کام ہے, امیروں کے لیے گورنمنٹ کر رہی ہے, امیر اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن واقعی یہ پروپیگنڈا ٹھیک ہے یا اس میں اب امیروں والا کام نہیں ہے؟ یہ پاکستان کے فیوچر کی بات ہے, عام آدمی کی بات ہے. دیکھیے اس میں ہر طبقے کی بات ہے, ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کمزور آدمی کی بھی بات ہے. اس میں مطلب ایک عام آدمی بھی بزنس کر رہا ہے, ہم کار کو لے رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا مطلب 3-3.5 کروڑ روپے کی کار ہے, وہ نہیں ہے کار ایکچولی. آپ دیہات میں جائیں تو مطلب وہ کاریں جو لاہور میں متروک ہو گئی ہیں وہ دیہات میں چل رہی ہیں, شادی بیاہ میں وہ استعمال ہو رہی ہیں. اچھا ہمیں مطلب انویسٹمنٹ کے لیے راستے چاہیے. اچھا وہ راستے چاہے کاروں کی شکل میں ہوں, چاہے زمینوں کی شکل میں ہوں, کسی بھی شکل میں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے. تو اب اس میں مطلب فائدہ تو سب کا ہے, لیکن میں تھوڑی سی بات کروں گا جو ایجوکیشن کی ہوئی ہے. موجودہ حکومت نے اس کو اگر ہم پنجاب حکومت کی پالیسی کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے لرننگ پاورٹی, یعنی لوگ جو کچھ لرن کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, وہ اس سوچ کے دروازے نہیں کھول رہا اور وہ لکھ نہیں پا رہے ایک جملہ بھی سیدھا. پاکستان اس میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے نیچے چلا گیا, اور تقریباً 77% بچے جو پرائمری میں ہیں وہ لرننگ پاورٹی کے شکار ہیں, جو اس ورلڈ بینک کے پروجیکٹ میں بھی ہے. ورلڈ بینک نے پروجیکٹ ایسے ڈیزائن کیا کہ جب ہم IMF سے لون لے رہے ہیں, IMF سے لون لینے کے بعد ہم اپنے جو سوشل سیکٹر ہے اس کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گے. IMF کے لون کا ایک بیسک پرپز ہوتا ہے کہ ہم جو اپنا ہمارے قومی خزانے کا ہے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو ٹھیک کریں, ہم اپنے جو بجٹ کی سپورٹ ہے اس کو ٹھیک کریں اور ڈیفیسٹ کو کم کریں. اچھا جو IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک پیسے دیتے ہیں وہ پروجیکٹ لونز ہوتے ہیں کہ ہم مختلف شعبوں میں آئیں. تو IMF کھڑا ہو گیا کہ ہمارا جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ اس نے سنبھال لیا اور ہم نے اکانومی کو اپنی جو کفایت شہری کی مہم تھی اس سے اس کو لے کے چلے. اب یہ جو ورلڈ بینک ہے یہ 10 سال کے پروجیکٹ کے ساتھ اسی لیے سامنے آ گیا 30 سے 40 ارب کا بڑا ہیوج پروجیکٹ ہے, جس میں یہ سارے ہیں انفراسٹرکچر. مثلا
سیلاب سے جیسے آپ نے بھی کہا اور ذکی صاحب نے بھی فرمایا کہ تقریباً 7.5 کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں. خود ورلڈ بینک نے کہا کہ 2022 میں جو سیلاب آیا اس نے اکانومی کو شٹر کر دیا. تو اور ہم اپنے جو ریجن کے لوگ گروپ اپنا ممالک تھے اس سے پیچھے رہ گئے. تو اب ہمیں مطلب اس میں وہ جب انوائرمنٹ کو کنٹرول کریں گے, کلائمیٹ کو کریں گے, نظر کریں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ گندم اگر آپ کوئی بھی فصل ایک دن لیٹ بوئیں گے تو اس سے 1 کلو اس کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ مطلب حکومت کے ایسے اقدامات ہیں جس سے مطلب ہر طبقہ جو ہے وہ اپنے اپنی خوشحالی کے اس میں سے دانے بٹور سکتا ہے. یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں اگر کیپیسٹی نہیں ہے, ٹیچروں میں کیپیسٹی نہیں تھی تو لرننگ میں پیچھے رہ گئے. جب مریم نواز صاحبہ نے آ کے کہا کہ میں سب کا ٹیسٹ لوں گی, اب گریڈ کریں نا, ٹیچر خود تو پڑھ نہیں رہا تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے ایک ہیلدی نیشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اور ناظرین یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت کے الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے خاص طور پہ کہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی کا شوق ہے اور امیر لوگ ہیں ان کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جب ہماری بیٹیوں کے پاس الیکٹرک بائکس ہوں گی, جب وہ اپنے کالجز جانے کے لیے نکلیں گی, اور یہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ میں آپ کو اس وقت, اور یہ تو قسطوں پر بھی اویلیبل اس وقت ہو رہی ہیں, یہ سرکار جو جس طرح فراہم کر رہی ہے, پنجاب کی حکومت خاص طور پہ, وہ آپ کے سامنے. تو یہ امیروں کا کام نہیں ہوگا. آپ کی موٹر بائک کسی جگہ اس کی چارجنگ ختم ہوتی ہے تو آپ کے پاس چارجنگ سٹیشن اویلیبل ہوگا قریب کوئی نہ کوئی, اور وہ جو چارجنگ سٹیشن جس نے لگایا ہوا ہوگا اس کا بھی یہ ایک روزگار ہوگا اور وہ اس کے ذریعے کما رہا ہوگا. لہٰذا آپ یہ بات نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ آپ تو چھوٹی گاڑیاں اور خاص طور پہ بہت تیزی کے ساتھ جو کمرشل وہیکلز ہیں ان کو الیکٹرک وہیکلز کے طور پہ لایا جا رہا ہے. بسیز تو آ رہی ہیں تو وہ آ رہی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا بہتری کی طرف ہوگا اور آنے والے دنوں میں پاکستان بہت مختلف ہوگا. میں اس جو بات کو یہاں پر کلوز کرنا چاہ رہا ہوں. ذکی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور سہیب صاحب کا بھی, لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں, بات کرنی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے. ایک وقت تھا, ایک سابق وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر کی تھی اور وہاں پر دکھایا تھا کہ یہ دیکھیے گا یہ بچے جو ہیں یہ ذہنی طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس کی فلاں 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 وجہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک سیاسی جماعت تھی, اس نے بہت شور مچایا تھا اور کہا تھا اپنے مخالفین کے حوالے سے رسیدہ کڈو. لیکن اب ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور دلچسپ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک صورتحال ہے, مقافات عمل ہے. وہ چیزیں ساری ان کے سامنے آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا سے ایک بہت ہی شرمناک رپورٹ سامنے آئی ہے. وہاں ماں بچے کی صحت کے حوالے سے بے نظیر نشوونما پروگرام چل رہا ہے. یہ پروگرام بنیادی طور پر ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے اس کی طرف سے یہ چلایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے جب اس کا آڈٹ کیا اور جب اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ کروڑوں روپے کے گھپلے کیے گئے ہیں. گھپلے کس قسم کے ہیں کہ جو بے نظیر نشوونما پروگرام ہے اس کا سامان پشاور, باجوڑ, نوشہرہ میں فروخت ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جناب رسیدیں نکالیں, رسیدیں اس حوالے سے نکالیں کہ آپ نے جو کچھ یہاں پر تنخواہیں دے رہے ہیں یا آپ نے جتنے ملازمین شو کیے ہوئے ہیں, ہم نے آپ کو کہا کہ 40,000 روپے آپ تنخواہ دیں, آپ نے 36,000 دی, اس سے بھی کم دی, اور اب آپ ذرا رسیدیں تو نکالیں کہ آپ نے تنخواہیں کتنی دی تھیں, آپ نے ملازمین کتنے رکھے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ تقریباً کوئی 80 کروڑ کے قریب گھپلے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کو بالکل اجازت نہیں دیں گے, ان کو روک دیں گے ہم اس پروگرام پر کام کرنے کے حوالے سے. اگر ہم نے چلانا ہوا یہ پروگرام اور ہم چلائیں گے تو پھر NGOs کے ذریعے چلائیں گے. یہ ایک بہت ہی شرمناک قسم کی صورتحال ہے یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے. اور اب وہاں پر KP میں یہ پروگرام فی الوقت روک دیا گیا ہے کیونکہ اس میں کروڑوں روپے کی کوئی 79 کروڑ 90 لاکھ کے گھپلے ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں. ملازمین بھی کام, تنخواہوں میں گھپلے, ساری چیزیں. یہ سارا معاملہ ہوا کیا, اس پر آج جو ہے پریس کانفرنس بھی کی گئی, بہت سارے حقائق بھی جو ہیں سامنے لائے گئے حکومت کی طرف سے. لیکن حقائق دوسری طرف جو وہاں کے میڈیا ہے وہ اس کو کس طرح دیکھتا ہے. ارشد عزیز ملک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف جاؤں گا, سینئر صحافی ہیں. ارشد صاحب السلام علیکم. ارشد صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی ہے, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی ارشد صاحب, یہ بے نظیر نشوونما پروگرام یہ آج میڈیا پر چھایا ہوا ہے, یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں ٹھیک ٹھاک قسم کی کرپشن ہے, KP میں روک دیا گیا ہے, کیا تفصیلات ہیں اس کی؟
बहुत शुक्रिया नजम साहब, ये मेरी स्टोरी है आज की। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि तकरीबन 2021 से ये प्रोग्राम चल रहा है, और अब आके इस साल में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने उस पर काफ़ी एतराज़ात उठाए हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं उसमें संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अब आपने जो तफसील भी कुछ बताई है, तो अब हालत ये हो गई है कि प्रोग्राम तो वो बंद कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 8 लाख माएँ और बच्चे जो होते हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, सिर्फ केपी में नहीं चल रहा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से जो ये शिकायत आई हैं, वहाँ पे मेरी जब बात हुई थी वर्ल्ड फूड वालों से, उनका ये कहना है कि जो निशानदेही हमने की कि ये इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ से जो लोग हैं, महकमा सेहत के अंदर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है ये, तो वहाँ से हमें कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा। यानी हमने कहा कि बाजार में सामान बिक रहा है, किसी ने वो बात नहीं की। हमने कहा जी गोश्त मुलाजमीन है, हमने खुद जाके चेक किया, 11 गोश्त मुलाजमीन मिले, 38 ऐसे मुलाजमीन मिले कि जिनके सिर्फ नाम ही है और काम वहाँ पे उनका नहीं है। तो इस किस्म की हरकतें आप देखिए ना, कितनी बदनामी है अरे इससे। अर्शद साहब, ये बुनियादी देखें, ऑडिट ऑब्जेक्शंस होते रहते हैं, वो तमाम हुकूमतों में होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स भी होती हैं, लेकिन होता क्या है कि उसके बाद हुकूमतें उस पर रिएक्ट करती हैं, तहकीकात करवाती हैं, गलतियों को दुरुस्त करती हैं, ऑडिट ऑब्जेक्शंस को दूर करती हैं। तो ये सारा काम नहीं किया गया। नजम साहब, दिलचस्प बात यह है कि इसका तो अभी ऑडिट ही नहीं हुआ। ये तो सिर्फ उन्होंने सिर्फ इल्जामात लगाए हैं जो उन्होंने अपनी तहकीक की है। अब तो वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोग्राम का जो 2.5 अरब रुपया इस्तेमाल हो चुका है उसका ऑडिट करवाएं, ऑडिट के बाद इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे। यही तो इशू चल रहा है कि भाई उसका ऑडिट क्यों नहीं होता। वो तो अब जो जो उनको शवाहिद मिले, जो शिकायत उनको मिली, उन्होंने उसकी तहकीकात की। और जो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यहाँ पे भिजवाए हैं केपी गवर्नमेंट को कि भाई ये हमें शिकायत मिल रही है, इसके अंदर ये घपले हो रहे हैं, मेहरबानी करें आप इसको चेक करें कि ये क्या हो रहा है कि सामान बाजार में बिक रहा है, हम बेचते हैं यहाँ पे और निकल जाता है बाजारों में, वहां बिक रहा है। और फिर ये इस किस्म के, और जितने भी आप देखें ना, जितना पैसा इस्तेमाल हुआ, अब अगर वो ये कहते हैं कि जी आपने इस्तेमाल कर लिया, अच्छी बात है, कर लिया, अब हमें इसकी रसीदें दे दें, डॉक्यूमेंट्स दे दें, तो इसमें क्या बुरी बात है। तो भाई आप उठाएं डॉक्यूमेंट्स, आप कहें जी ये डॉक्यूमेंट्स है, ये खर्चा हमने किया है, ये तनख्वाहों के बिल हैं, ये पेट्रोल के बिल हैं, ये डिफरेंट चीजों के, उठा के उनको भेज दें। उनको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे, रसीदें भी नहीं दे रहे। और वही रसीदें उनको दे दो ताकि वो चेक करके मुतमईन हो जाए। आलमी इदारा है, आखिर उसका भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अब उसने आके तंग आके उसने सुबह हुकूमत को लिखा है कि लेकिन अर्शद साहब, दूसरी तरफ नारा ये लगाया जाता है कि साफ चली, शफाफ चली, और ये कहा जाता है कि हम तो वुज़रा तक की करप्शन की और कारकर्दगी पर नज़र रखते हैं और हम तो 4 वज़ीरों को हटा देते हैं। तो उसके बावजूद ये मामलात होना कि बैनुल-अक़वामी तंजीमें तक एतराज़ करें और हुकूमत की बजाय NGOs के जरिए प्रोग्राम चलाने की बात करें, तो ये तो खुला तज़ाद है। आखिर तंग आकर उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप लोग नहीं ठीक करते, नहीं चला सकते, तो ठीक है, फिर हम NGOs को ले आते हैं। अब देखें ना, बाकी 3 सूबों में तो हुकूमत चला रही है ना वहाँ पे। अगर आप ठीक है, अगर आपने NGO से चलाना है तो इस तरह तो फिर ये हुकूमत पे आदम एतमाद ही हो गया ना कि आप कहें जी आप हुकूमत के जो लोग हैं ये काम नहीं कर रहे ठीक। मैंने आज यहाँ पे जो हुकूमत है उसको ये मशवरा दिया कि भाई आप इनको बुलाएं और बिठाएं, कहें कि भाई ऑडिट भी करवाएं, जो जिम्मेदार है उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ये आप स्टैंड नहीं लेंगे तो ये तो फिर मामला ही, एक इदारा आज कह रहा है मैं बंद करके जा रहा हूँ, कल दूसरा बंद करके चला जाएगा, तो सूबे का क्या बनेगा। यहाँ पे देखें ना, वो माएँ हैं, बच्चे हैं, उनको फूड सप्लीमेंट मिलता है, इसके अंदर काफी सारी चीजें उनको देते हैं। तो जो ये बड़ा लोग हैं मसला उनका क्या है। कसूर होगा। बिल्कुल और इन सही, लोगों बिल्कुल का सही, क्या कसूर? बिल्कुल सही, आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं और यही निशानदेही हम कर रहे हैं कि एक तरफ अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, मैं वापस स्टूडियोज में जकी साहब आपसे कमेंट चाह रहा हूँ, एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े इनिशिएटिव की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस किस्म की करप्शन, वो सूबाई हुकूमत को रोकनी चाहिए। नजम साहब, मैं एक तो इस पे आपसे बात करना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो इस वक्त इंटरनेशनल एजेंसीज़ का जो इत्तेमाद पाकिस्तान में आया है, जिसमें IMF का प्रोग्राम देना और जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने अभी $20 बिलियन US की बात की है, मैं समझता हूँ कि मैं फेडरेशन के बिहाफ के ऊपर और बिज़नेस कम्युनिटी के बिहाफ के ऊपर
میں آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی جو دن رات جو ان کی اس وقت فوکس ہے معیشت کو بہتر کرنے میں، سر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسرا یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے سر، بات یہ ہے کہ یہ بہت عرصے سے پاکستان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، چیک اینڈ بیلنس کا سر سلسلہ ہونا چاہیے ٹائملی۔ جب ایک کام ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ کام ہو گیا ہے، تو ایک چیک اینڈ بیلنس کا جو ہے نا نظام ہمارے ملک میں سٹرونگ ہونا چاہیے کہ کچھ ہونے سے پہلے اس کو وہاں پر روکا جائے۔ بالکل صحیح، اس طرح بالکل آئی صحیح۔ پی پیز کا معاملہ ہے، یہ بالکل صحیح، درست نشاندہی ہے۔ کرپشن جو ہے وہ ساری نیک نامی آپ کی ختم کر دیتی ہے، ڈیولپمنٹ کو ختم کر۔ بہت بہت شکریہ ذکی اعجاز صاحب، جی ہاں تو بہت شکریہ ذکی اعجاز صاحب سے مرغوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کاشف انور ہمارے ساتھ موجود تھے، ارشد عزیز ملک ابھی تمام تفصیلات بتا رہے تھے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ وہاں پر یہ پروگرام کس طرح 8 لاکھ ماؤں اور بچوں کے حوالے سے وہ افیکٹ ہوں گے کیونکہ وہ کرپشن نہیں روک سکے۔ اب جو دوسروں کو کہتے تھے رسیداں کر دو، اب ان کو رسیدیں دینی چاہیے، اور جو خود کہتے تھے کہ ہم ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اور بچوں کی گروتھ کے حوالے سے پریشان ہیں، تو آپ نے تو اس کو بھی کرپشن میں نہیں چھوڑا، اور اب وہ این جی اوز کے ذریعے وہاں پر پروگرام چلایا جائے گا۔ میرے خیال ہے بہت ہی شرمناک صورتحال ہے۔ ایک طرف وفاقی حکومت کی کارکردگی ہے کہ آئی ایم ایف کے بعد ورلڈ بینک بھی ان پر اظہار اعتماد کر رہا ہے، اور دوسری طرف کے پی میں صورتحال یہ ہے کہ عالمی ادارے ان کو جو شواہد مل رہے ہیں، جو ثبوت مل رہے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے پروگرام کو روک رہے ہیں، واپس لے رہے ہیں۔ خود سوچنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی ایکشن لینا چاہیے، اور اس کرپشن کو جو وہاں پر موجود ہے اور نااہلی موجود ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسی درخواست کے ساتھ، بڑی سٹرونگ درخواست ہے آپ سے کہ اس کو روکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔